السلام علیکم۔ ہم سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بیماری میں جب جسم تھک جاتا ہے تو کیا انرجی کے فلو میں کوئی پرابلم آتا ہے یا انرجی تھک جاتی ہے، کیونکہ انرجی کو تو تھکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو کچھ سپر نیچرل چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو پہلا سوال ہے آپ کا، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اس مٹی کے جسم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مٹی کا جسم ایک گندا گارا سڑا ہوا گارا تھا، تو آپ جہاں پر بھی یہ دیکھتے ہیں آپ کو وہاں پر جہاں پر بھی یہ گلی سڑی مٹی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو بیکٹیریا اور جراثیم جو ہیں وہ ضرور ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے جس پر پھر کبھی وضاحت کریں گے کہ یہ بیکٹیریا اور آپ کا کیا تعلق ہے، تو خیر لیکن ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو دوبارہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے مٹی کے جسم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی آپ کا روشنی کا جسم یا روح اس مٹی کے جسم کو چھوڑے، یہ بیکار پڑا ہے، یہ ایک حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور اگر آپ اس مٹی کے جسم کو چھوڑ دیں تو چند ہی دنوں میں اس کے یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا، یہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا یہ مٹی کا جسم۔ تو یہ بیکار ترین چیز ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو اس مٹی کے جسم کو ہمیں چلانا ضرور ہے۔ اور روشنی کا جو اپنا جسم ہے یا جو پرتیں، ان میں کسی حد تک تبدیلی کی جا سکتی ہے بلیک انرجیز کے ذریعے، جنہیں کالا جادو کہتے ہیں۔ جو صحیح ماسٹر ہو، 2 نمبر نہ ہو، کالے جادو والے جو ہوتے ہیں، بلیک میجک جو کرتے ہیں، یا جن کی کوئی انرجیز ایکٹیو ہوتی ہے، تو بیسلی وہ آپ کے روشنی کے جسم اور اس مٹی کے جسم میں کچھ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ یعنی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کنیکشن ہے یا جوڑ ہیں آپ کے اس مٹی کے جسم میں، وہاں پہ انرجی کے فلو میں کوئی پرابلم لاتے ہیں۔ اور یہ بیماریاں بھی آپ کو کیوں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کی انرجی کا فلو پورا نہیں ہوتا تو وہاں پر جو جراثیم ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ خود بھی کوئی جراثیم باہر سے اپنے باڈی میں لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی باڈی کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے تو انرجی جو ہے وہ پہلے اس کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قانون یہ بنا ہوا ہے کہ جتنی نیگیٹو فورسز ہوں گی اتنی ہی پازیٹیو فورسز ہوں گی۔ اب اتنا فلو محسوس ہو رہا ہے، جو انٹیلیجنس فورس آپ کے اندر کام کر رہی ہے، جو آپ کے اندر خون بناتی ہے، جو آپ کا کھانا ہضم کرتی ہے، اتنے فنکشن آپ کے اندر کر رہی ہے، تو اس کی مقدار کو کمی آ جاتی ہے کسی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جو اس کی مقدار میں کمی لاتا ہے وہ برین اور اس کی جو سوچنے کی صلاحیتیں ہیں، یہ جو خیالات ہیں، یہ اس کی بڑی انرجی کو یوز کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے برین میں ہر وقت یہ خیالات کی یلغار ہوتی رہتی ہے، یہ اس انرجی کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے۔ آپ کا لطیفہ ذہن بڑی زیادہ انرجی کو کھینچتا ہے، اسی کے اندر اس طرح ڈیٹا موجود ہے۔ اس وجہ سے جو انرجی تھی اس نے اپنے بھی فنکشنز کرنے تھے، جراثیموں کے خلاف لڑنا تھا، آپ کا خون بنانا تھا، خون میں بلڈ سیل بنانے تھے، وائٹ سیل بنانے تھے، ریڈ بلڈ سیل بنانے تھے، جراثیموں کے خلاف لڑائی کرنی تھی۔ اس انرجی کے فلو کو ہم اپنی سوچوں کے ساتھ، ہم اپنے خیالات کے ساتھ جھگڑے فساد کر کے، فضول قسم کے غصے کر کے، حسد کر کے اس انرجی کو یوز زیادہ کرتے ہیں۔ جب انرجی ادھر بھی یوز ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، یہ اختیار پر ہی آپ کے لیے جزا اور سزا رکھی ہوئی ہے، تو آپ اختیار اپنا یوز کرتے ہوئے انرجی کو زیادہ یوز کرتے ہیں جتنا فلو تھا انرجی کا، تو اب آپ کے باڈی کے اندر انرجی جو ہے وہ اس کا فلو کم ہو گیا۔ یہاں دوبارہ سمجھ لیجئے، روشنی کے جسم کو بذات خود کچھ نہیں ہوتا۔ روشنی کا جسم جیسے ہی آپ کے اس مٹی کے جسم کو چھوڑتا ہے، اس کو نہ کوئی درد رہتا ہے، نہ اس کو کوئی ڈرپیں لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی وٹامن گولیاں کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے مٹی کے جسم کو ضرورت ہے، مٹی کے جسم کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی۔ جیسے ہی روشنی کا جسم اس مٹی کے جسم سے الگ ہوتا ہے تو روشنی کا جسم سکون محسوس کرتا ہے، جان چھوڑتی ہے اس کی ان پرابلم سے، ان جھنجھٹوں سے۔
تو لیکن جب تک آپ اس مٹی کے جسم میں موجود ہیں تو قانون قدرت کے مطابق یہ جو ہمارا تھنکنگ مائنڈ ہے، جو خیالات ہیں، یہ اس انرجی کو یوز کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں اس انرجی کو یوز کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل جو ہے، ایک تو اچھی خوراک کھائیں تاکہ ان کے اندر جو انرجی ہے وہ ملتی رہے، اور یہ کھانا ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ جو روشنی کا جسم اور انرجی کا جسم آپس میں اٹیچ رہیں، یہ چلتا رہے کام۔ وگرنہ روشنی کا جسم تو کھانا نہیں کھاتا، اس کو تو پیاس نہیں لگتی، وہ پانی بھی نہیں پیتا، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی چیز کی روشنی کے جسم کو۔ لیکن مٹی کے جسم میں جیسے وہ آتا ہے تو اس مٹی کے جسم کے لیے ساری ضروریات ہیں، بہت بڑے فنکشنز ہو رہے ہیں اس مٹی کے جسم کے اندر، جن کو چلانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کو ایسا پرابلم آئے تو ریلیکس ہو کر اپنا جب آپ توجہ کریں گے سر کے اندر، گلے میں، دائیں بازو میں، بائیں بازو میں، سینے میں، پیٹ میں، ٹانگوں میں، اور جہاں آپ کو کوئی زیادہ ایشو محسوس ہو رہا ہے وہ زیادہ توجہ کیجیے، اس کو فیل کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ روشنی کا جسم جو ہے وہ آپ کے شعور کے تابع ہے۔ آپ کا جو لطیفہ سری ہے وہ ہیڈ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ لطیفہ سری سے دوسرا جو کوئی بھی لطیفہ ہے وہ بڑھ نہیں سکتا ہے، لطیفہ سری ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنی توجہ ادھر لے کے جاتے ہیں تو روشنی کے جسم سے جو انرجی ہے وہ آپ کے مٹی کے جسم میں جس مقام پر آپ جاتے ہیں تو وہاں فلو اب زیادہ ہو گیا۔ اب جب انرجی کا فلو زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کے خیالات آپ کی انرجی یوز نہیں کر رہے، تو انرجی جیسی بیلنس ہوگی آپ تندرست ہو جائیں گے، دوبارہ ایکٹیو جو آپ کا مٹی کا جسم ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو اس جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور بات ذرا ریکویسٹ ہے آپ دوستوں سے کہ جب آپ سوال کریں تو ایک وقت میں صرف ایک سوال لایا کریں، کیونکہ کاسمک جو ریکارڈ ہے وہ لامحدود ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں کوئی کاغذوں پہ لکھ کے نہیں رکھتا ہوں، میں الحمدللہ کاسمک ریکارڈ سے ہی ڈائریکٹ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ لیکن کاسمک ریکارڈ کو ہمارا کرون چکرا سمجھتا ہے اور اتنی ہی انفارمیشن لیتا ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صرف ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں، پھر دوسرا میسج کر دیں، دوسرا سوال کریں تاکہ اس پر پھر الگ سے جواب دیا جا سکے۔ جو سوال میں سمجھا ہوں آپ کو دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ اتنا کچھ کر کے آتا ہے تو کیا اس کو کافی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ سکون والی بات ہو درست ہے، بالکل 100%۔ یہ تو جب آپ آگے جاتے ہیں شروع میں ہی تو کشف تقدیر مبرم کے جب آپ قوانین پڑھتے ہیں تو کافی چیزیں تو آپ پر اسی وقت ڈی کوڈ ہو جاتی ہیں، کافی چیزیں آپ پر ڈی کوڈ ہو جاتی ہیں کشف تقدیر مبرم پڑھنے سے۔ اور جب آپ اوپر معائنہ خطوات تمثال پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی کافی زیادہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ لیکن جب اس مقام سے ہو کر آتے ہیں پھر تو انسان ایک کنگ کی حیثیت رکھ لیتا ہے اپنے پاس، اب وہ ایک الگ سی چیز ہو جاتا ہے، لیکن رہتا ہے انسان ہی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسے کھانا کھانا ہی پڑنا ہے، اسے پانی پینا ہی پڑنا ہے، اسے اس مٹی کے جسم کو چھوڑنا ہی پڑنا ہے، اس کے مٹی کے جسم کو آپ نے مٹی کے اندر رکھنا ہی رکھنا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے اتنے ولیوں کی مثال ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ تمام عظیم ہستیاں ایک جگہ موجود رہتی تھیں، صحیح چلتی تھیں، لوگوں سے صحیح ہاتھ ملاتی تھیں، کھانا کھاتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، لیکن ایک وقت آیا کہ ان تمام ہستیوں کو اپنا مٹی کے جسم چھوڑنا پڑا۔ آپ نے ان کے مٹی کے جسم کو مٹی کے اندر رکھا ہوا ہے، آگے وہ آپ نے جو کیا وہ آپ کی اپنی سر درد ہے، اس میں روحانی بندے کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اس مٹی کے جسم کو چھوڑنا پڑا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہی اپنے وہموں میں جی فلاں نظر آ گیا، فلاں نظر آ گیا، وہ اپنے شیزوفرینیا کی بیماریوں میں ہیں تو ان کا بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ تو پہلے ہی سٹیپ کشف تقدیر مبرم پر اور تمثال کے جو اب آپ قوانین پڑھتے ہیں تو وہیں پہ آپ کو یہ ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تو اتنی دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔